کبھی شوق پیدا نہیں ہوا. میرا موٹو جو تھا تعلیم کے زمانے میں وہ فورس جوائن کرنے کا تھا. بلکہ جب میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں میں نے آرمی کا کورس بھی کیا تھا. تب ہوتا تھا JCC جونیئر کیڈٹ کورپس، اس میں آرمی کی ٹریننگ وغیرہ لیتے تھے. بہرحال وہ تو پھر آگے چل کر جو اللہ کو منظور. تو وہ ہوا یہ کہ میں جب ایک تو فلم کا تو سلسلہ یہ ہے کہ پہلی فلم جو تھی نا میری ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہی میں اناؤنسمنٹ کر کے اسٹوڈیو سے باہر نکلا، ابھی کوریڈور میں ہی تھا، تو ایک سندھ کی شخصیت تھی، اس کا نام تھا حسین علی شاہ فاضلانی. تو ایک دن فاضلانی صاحب میرے پاس آئے اور خیر میں نے سلام کیا تو مجھے کہنے لگے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ جو ہے 24، 25، 26، 27 تیری اب شوٹنگ ہے، کراچی آنا ایسٹرن اسٹوڈیو میں. میں بکا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہے کہ بھائی کہاں سے شوٹنگ آ گئی. میں تو نہ کہتا ہوں نہ مجھے شوق ہے. تو انہوں نے مجھے 4 10 روپے کے نوٹ بھی دیے، مجھے یاد ہے 40 روپے، بڑے نئے اور بڑے خوشبو والے وہ نوٹ تھے. تو میں تو دیکھ رہا ہوں وہ نوٹ بھی ہاتھ میں ہے. لیکن پھر میں گیا ایسٹرن اسٹوڈیو اور اس ڈیٹ پر تو اس میں نے سائیڈ ہیرو کا رول کیا تھا. وہ فلم سندھی فلم تھی پردیسی، اور فاضلانی صاحب خود ہیرو تھے. رشید احمد لاشاری سندھ کے بہت بڑے ادیب مصنف تھے، ان کی کہانی تھی اور بڑی ہٹ کامیاب وہ فلم تھی. تو پہلے تو وہ تھی. خیر وہ تو ہوئی، ریلیز ہوئی، ختم ہو گئی. ایجوکیشن میری جاری تھی. 65 کی وار ہو چکی تھی. تو 65 کی وار میں جہاں ہماری بہادر فوجوں نے بارڈر پر جنگ لڑی تھی اور جیتی تھی، وہاں ہم سے میری مراد ہم جو ریڈیو کے آرٹسٹ تھے، یا ایون تب میرا خیال ہے ٹی وی بھی آ چکا تھا، PTV، تو انہوں نے بھی آواز کی جنگ لڑی تھی. ہم نے جنگ کے حوالے سے پروگرامز کرتے تھے. بلکہ میرا ایک بہت بڑا پاپولر پروگرام تھا، بڑا مشہور پروگرام تھا جامع جم کے نام سے. تو اس میں اور عبدالکریم بلوچ ہوتے تھے، ریڈیو کے آرٹسٹ تھے. بعد میں وہ GM بھی بنے PTV کے مرحوم. وہ اسٹاک کریکٹر سب کرتے تھے. وہ ہندو کا کریکٹر کرتے تھے، میں مسلمان کا کرتا تھا. اور اس طرح پھر ہم فلیش بیک میں جاتے تھے کہ اب ہاں گنگو اب بتا تیرے کیا کر رہے ہیں وہاں. وہ شاستری پرائم منسٹر تھے، اندرا گاندھی منسٹر آف براڈ کاسٹنگ انفارمیشن تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ بلکہ اندرا گاندھی کا رول میری بیوی، تب میری بیوی نہیں تھی، روبینہ، وہ کرتی تھی ریڈیو میں. حالانکہ میوزک سے تعلق تھا ان کا، لیکن وہ ڈراموں میں بھی کرتی تھی. تو پھر 66 میں غالباً ایک فلم آئی تھی آگ کا دریا. اس کی لوکیشن جو تھی وہ نصرپور میں تھی، حیدرآباد سے کچھ کلومیٹر دور. تو ہمیں شمیم آرا کو دیکھنے کا البتہ شوق تھا. اس میں شمیم آرا ہیروئن تھی. ہم ملا کے شمیم آرا سے مل کے تو میں آ گیا. دوسرے دن مجھے ساقی صاحب نے فون کیا کہ یار آپ کو رضا میر صاحب نے اپنی آنے والی ذاتی فلم کے لیے ایک کیریکٹر کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. اس نے کہا جی، اس نے اپنی اس فلم کی تمام کاسٹ فائنلائز کر دی تھی. اس فلم میں بھی شمیم آرا ہیروئن تھی، اعجاز درانی صاحب ہیرو تھے، اور تالش صاحب تھے، ساقی صاحب تھے، یہ لوگ تھے. ایک کیریکٹر تھا جس کی وہ تلاش میں تھے، جو مجھے انہوں نے دیکھا تو ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہے اور مجھے سلیکٹ کیا. تو میں انکار ہی کرتا رہا کہ میں نے کرنا نہیں ہے. جتنے دن بھی وہ شوٹنگ کر رہے تھے مجھے محمد علی سے کہلوا، اس سے کہلوا.
آخر ریڈیو اسٹیشن مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، تو مجھے کہانی سنائی، مجھے کیریکٹر سنایا، مجھے کہنے لگے جی آپ کی شمیم آرا کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. ہمارا بلا شبہ اس وقت ان کا بوم پیریڈ تھا، ٹاپ کی ہیروئن تھی شمیم آرا. میں نے کہا جی نہیں جی، مجھے یہ فلمی شادی نہیں کرنی ہے، میں نے کرنا ہی نہیں ہے. اور یہ کیریکٹر ہندو کیریکٹر ہے جو بارڈر کے اس طرف رہتا ہے. تو اس طرح خوبصورت فلم وہ لاکھوں میں. اس کی پیرسی کی بھارت کے راج کپور صاحب نے، انہوں نے فلم بنائی ہنا کے نام سے، سیم کہانی، سیم